الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم
التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما گرامی قدر صد ذی وقار انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے دربار میں سچی اور پکی توبہ کرنے کے متعلق کچھ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں پہ بہت ہی زیادہ شفیق اور بہت ہی زیادہ مہربان ہے، اور کتنا مہربان ہے اس کا کوئی انسان دنیا کے اندر اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ اس کی مہربانیوں کی، اس کی عنایات کی، اس کے احسانات کی کوئی حد و انتہا ہے ہی نہیں۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، خصوصی طور پہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے بزرگ تھے، بہت ہی نیک، بہت ہی صالح، بہت ہی اللہ کے قریب، گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ساری بزرگی ختم ہو گئی، ساری ولایت جو تھی وہ چھن گئی۔ اب رات دن مارے مارے گلیوں کے اندر پھرتے کہ کسی طرح میری وہ بزرگی اور ولایت جو ہے وہ واپس آ جائے۔ ایک دن ہوا اس طرح کہ وہ اللہ والے بزرگ ایک گلی سے گزر رہے تھے، اچانک اس گلی کے اندر انہوں نے دیکھا ایک دروازہ کھلا، ایک گھر کا دروازہ۔ ایک ماں جو تھی وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو باہر دھکیل رہی تھی، اور بچہ جو تھا وہ اندر جانے کے لیے زور لگا رہا تھا۔
بالآخر ماں اس بچے کو باہر دھکیلنے میں کامیاب ہوگی، بچے کو اس نے باہر دھکا دیا اور خود جو تھا گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ بچہ بڑبڑاتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، بالآخر اپنی ماں کا دروازہ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ وہ بزرگ یہ ساری بات اب دیکھ رہے تھے۔ سارا دن وہ بچہ مارا مارا پھرتا رہا، گلیوں کے اندر گھومتا رہا، تھک گیا، پریشان ہو گیا۔ سارا دن پھرنے کے بعد، تھکنے اور ہارنے کے بعد وہ بچہ دوبارہ آ کر کے اپنے ہی دروازے پہ پہنچ گیا۔ شام کا وقت تھا، وہ اللہ والے بھی اب یہ بات دیکھ رہے تھے۔ بچہ آیا، اس نے اپنے دروازہ جب دیکھا بند تھا، چوکھٹ کے اوپر سر رکھا، بچے کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، لیٹ گیا وہاں پہ۔ کچھ دیر گزری، اللہ اکبر، ماں نے کسی کام کی غرض سے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد اس نے دیکھا کہ میرا لخت جگر، میرا لال، میری جان کا ٹکڑا میری چوکھٹ پہ لیٹا ہوا ہے، آنکھ لگی ہوئی ہے۔ ماں کی ممتا جوش کے اندر آئی۔ ماں نے بچے کو اٹھایا، جھاڑا، کپڑے جھاڑے، مٹی صاف کی اور سینے سے لگایا اور کہنے لگی، دیکھ بیٹا، میرے سوا تیرا اور کون ہو سکتا ہے؟ جتنا پیار، جتنی ممتا مجھے تجھ سے ہے، اس سے زیادہ اور کس کو تیرے ساتھ پیار، ممتا اور شفقت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت کی ذات اس ماں کی شفقت اور ممتا سے بھی زیادہ اپنے بندہ کے اوپر مہربان ہے۔ بہرحال ان بزرگوں نے یہ دیکھا، فوراً جا کر کے اللہ کے دربار میں جھکے کہ اللہ کو تو اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار اور محبت ہے پھر اپنے بندے سے۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، توبہ طیب ہوئے، معافی مانگی، ان کی بزرگی اور ولایت جو تھی دوبارہ واپس آئی۔ تو آج کا گناہگار انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں، میں تو گندی نالی کا کیڑا ہوں، مجھے معافی کہاں مل سکتی ہے، یا میرے گناہ کہاں معاف ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو اتنے بڑے جرم کیے، اتنا بڑا گناہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں جرم کیا، فلاں قصور کیا۔ اللہ اکبر! لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن کی پہلی سورت سورۃ البقرہ، دوسرا سپارہ، اللہ فرماتا ہے میرے گناہگار بندوں سے فرما دو، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے گناہگار بندو، جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی بڑے سے بڑا جرم ہو جائے، اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میرے سامنے آ کر کے گڑ گڑاؤ، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تمہارے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں۔ اس لیے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہگار بندوں سے فرما دیجئے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ،
سمندروں کی مچھلیوں سے بھی زیادہ، بلوں کی چونٹیوں سے بھی زیادہ، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، کل کائنات مخلوقات سے بھی زیادہ، لیکن میری رحمت کا بھی کچھ ٹھکانہ نہیں۔ میرے گناہگار بندوں سے اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں ہی بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ تمہارے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے آنے میں کوئی دیر نہیں، میرے گناہ معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ تو اس لیے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے گناہگار بندو مجھ سے دعائیں مانگا کرو، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافیاں طلب کیا کرو۔ استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ اکبر۔ سارا قرآن اٹھا کر کے دیکھیے اور کتنا بڑا مہربان ہے اللہ، معافی مانگنے کا طریقہ بھی خود ہی بتلا دیا اور الفاظ بھی خود ہی سکھلا دیے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن پڑھیں، مطالعہ کریں، جب بھی اللہ معاف کرے کسی سے کوئی کمی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی، فوراً ہی اپنے رب کو پکارا۔ سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے وہ جنت کے اندر ایک بھول ہو گئی، گناہ نہیں کہیں گے بھائی، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے بالکل معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں۔ بس ایک بھول تھی جو ہو گئی، تھوڑی سی لغزش ہو گئی، اس کو خطا یا گناہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی دنیا کے اندر وہ واحد ذات ہے صرف اور صرف جن سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، بالکل معصوم ہوتے ہیں، بالکل محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ دانا کھانے والی جنت کے اندر ایک چھوٹی سی بھول ہو گئی، اللہ اکبر۔ جب پتہ چلا کہ اوہو مجھ سے تو یہ بھول ہو گئی، فوراً ہی اللہ رب العزت کے دربار میں جھک گئے اور عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمیں پیدا کرنے والے، اے ہمیں روزی دینے والے، اے ہماری پرورش اور تربیت کرنے والے، ربنا۔ آپ قرآن پڑھیں گے نا، اکثر دعاؤں کے جو الفاظ ہیں قرآن کے اندر وہ کیا ہیں؟ ربنا ربنا ربنا۔ اور جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے وہاں پہ اکثر جو دعائیں آئی ہیں وہ اللہم کے لفظ سے آئی ہیں، اللہم، اللہ اکبر۔ بہرحال عرض کی، بولو کس سے معافی طلب کی؟ آدم علیہ السلام نے کسے پکارا؟ اللہ کو۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بولو کسے پکارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کسے آواز دی؟ اللہ کو۔ جب بھی کوئی پریشانی آئی، جب بھی کوئی مصیبت آئی، جب بھی کوئی غم آیا، کوئی کمی کوتاہی ہوئی، تو صرف اور صرف ڈائریکٹ کس کو پکارا؟ سارے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ سارا قرآن بھرا ہوا ہے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے، اٹھا کر کے دیکھیے، پڑھیے، مطالعہ کیجیے۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مقدس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بات میں عرض کر رہا ہوں سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا، اور خود ہی یہ دعا ان کو سکھلائی بھی کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ قرآن پڑھیے، پہلا سپارہ اس کا چوتھا رکوع، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، کہ اللہ رب العزت نے آدم کے رب نے اس کو یہ چند کلمات سکھائے۔ جب وہ انہوں نے پڑھے تو قرآن فرماتا ہے فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان پہ مہربانی فرمائی اور ان کو معافی عطا فرمائی اور معاف فرما دیا۔
क्यों, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वही है सबसे ज़्यादा तौबा का कबूल करने वाला और सबसे ज़्यादा अपने गुनाहगार बंदों पे रहम करने वाला। तो बात मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह के दरबार में अर्ज़ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे पालनहार, ए हमें रिज़्क़ देने वाले, ए हमारी परवरिश और तरबियत करने वाले। बोलो भाई, दुनिया के अंदर हर चीज़ की तरबियत कौन ज़ात कर रही होती है? अल्लाह की ज़ात। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वक़्त के बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। उनसे किसी आदमी ने पूछा कि हज़रत जी, आपको कैसे समझ आया, आपको कैसे पता चला कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ज़ात है, उसके सिवा कोई वहदहू ला शरीक नहीं। बात मुख्तसर, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी बेहतरीन मिसाल दे कर के समझाया और फरमाया, भाई मैंने एक महल देखा, एक महल या कोठी या मकान जो भी आप कह लें, जो बाहर से चांदी का और अंदर से सोने का, ना बाहर से अंदर जाने का कोई रास्ता और ना अंदर से बाहर आने का कोई रास्ता। कुछ दिन गुजरे, अचानक उसके अंदर एक लकीर पैदा हुई, एक दरार पैदा हुई और उसमें से एक छोटा सा जानदार बच्चा जो है वो बाहर ज़ाहिर हुआ, नमूदार हुआ और उसने बाहर आकर के ही अपनी फितरत के मुताबिक दाना चुगना शुरू कर दिया। अब ना तो कोई उस महल में बाहर से अंदर गया, ना अंदर से वो जानदार बाहर आया। तो मैं समझ गया कि वाकई कोई वहदहू ला शरीक ज़ात ऐसी है जो इस महल के अंदर इसकी तरबियत करती रही है, इसकी परवरिश करती रही है। लोग मुताज्जब हुए, हैरान हुए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसमें हैरान होने की कौन सी बात है? मुर्गी का अंडा नहीं देखा कभी? मुर्गी का अंडा देखा है, बाहर से चांदी का, अंदर से जर्दी पीले रंग की सोने जैसी। कुछ दिन गुजरते हैं, माँ अपने पाँव के नीचे बैठ के लेके बैठती है। कुछ दिन गुजरने के बाद 20-21 दिन जब गुजरते हैं, अचानक चूजे बाहर आना शुरू हो जाते हैं और बाहर आते ही वो दाना चुगना ज़मीन पे क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। बोलो, उन्होंने उस अंडे के अंदर तालीम कहाँ से ली होती है? अल्लाह उनको सिखाता है, अल्लाह उसकी तरबियत कर रहा होता है, अल्लाह ही उसकी क्या करता है? उस महल के अंदर परवरिश करता है। कितनी बातें में अल्लाह की वहदानियत की, वक़्त आपका हो गया है, असल मकसद की बात बहरहाल करते हैं और इंशाअल्लाह बस अर्ज़ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे परवरदिगार, ए हमें पालने वाले, बेशक हमने अपनी जानों पे बहुत बड़ा जुल्म किया। भूल करके या अल्लाह आपने हुक्म दिया था कि इस दरख्त के करीब भी ना जाना, मैं भूल गया, निस्यान हो गया, मैंने वो दाना खा लिया। बेशक हमने अपनी जानों पे बहुत बड़ा जुल्म किया। व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, अगर तूने हमें बख्शा नहीं, हमारी इस गलती को, इस भूल को माफ़ नहीं किया और हमारे ऊपर अपना रहम व करम वाला मामला ना फरमाया, तो हम बहुत ही बड़े खसारा उठाने वाले, नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। अल्लाह से भी माफ़ी मांगा करें, उसका रहम व करम तलब किया करें। हकीकत में बात इसी तरह है, अगर अल्लाह हमारे ऊपर अपना फजल न फरमाए, अपना रहम व करम न फरमाए, इससे बड़ी खसारे और टोटे और नुकसान वाली बात और कोई भी नहीं है। अल्लाह ने अच्छी ज़िंदगी दी, अच्छी सेहत दी, अच्छी जवानी दी, अच्छी आसाइशें दी, अच्छा रिज़्क़ दिया। खुदारा अल्लाह के सामने हर वक्त सर बसजूद हों,
جھکتے رہیں اس کے سامنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اپنے غلطیوں پہ شرمندہ ہوتے رہیں۔ توبہ کی بات میں عرض کر رہا تھا، اور توبہ 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 اس رٹ لگانے کا نام توبہ نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں جب بھی کوئی آدمی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، سچے اور پکے دل سے توبہ کرے، تو اس کے اندر 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں کو سامنے رکھے جب بھی کوئی آدمی توبہ کرے۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو گناہ سمجھے، کہ واقعی میں نے یہ برائی کی ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے، گناہ کو گناہ سمجھے۔ ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، قیامت کے قریب میری امت کے لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، لوگ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں گے۔ آج ہم اسی وقت سے گزر رہے ہیں، اسی معاشرہ سے گزر رہے ہیں، ہمیں تصور ہی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان رشوت کو چائے پانی پی کے لے رہا ہے، سود کو منافع سمجھ کے کھا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت کا بھی دور دورہ ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعی میں یہ غلطی کر رہا ہوں، میں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں، اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا جرم عظیم ہے یہ۔ تو یہ آج وہی زمانہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں گے۔ تو جب بھی کوئی آدمی توبہ کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے۔ اور دوسری بات، جو انسان سے گناہ ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو قصور ہوئے ہیں، جو ظلم کیے ہیں، ان کے اوپر خوب نادم اور پشیمان ہو، شرمندہ ہو، خوب آنسو بہائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اللہ اکبر، اور عرض کرے تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ بھی جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، یا اللہ شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، آنسو بہائے، پشیمان ہو اور شرمندگی اختیار کرے کہ یا اللہ آج میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، واقعی یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے ظلم کیے ہیں۔ اور تیسری چیز جو توبہ کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا مصمم ارادہ اور عزم کرے کہ آئندہ میں گناہ یا غلطی نہیں کروں گا۔ ایسا گناہ گار جب اللہ کے دربار میں آ کر کے یہ تینوں چیزیں سامنے رکھ کے اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرتا ہے، تو ایسے گناہ گار توبہ کرنے کے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ایسی سچی اور پکی گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کے دربار سے اس طرح ہو کے جاتا ہے، واپس جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے، اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں، کوئی قصور ہوا ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔